بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شیخ انصاری صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ دو آیتیں جس سے تمسک کر کے معاطات میں ملکیت کے قائل ہوئے ہیں، اور وہ سیرت مستمرہ جس سے معاطات میں ملکیت کے قائل ہوئے ہیں، ہم نے پہلے تردید کی تھی، مگر ان کے اطلاقات سے بعد میں تمسک کرتے ہوئے یہ کہا کہ ملکیت شروع ہی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا اطلاق اور عموم شامل ہے معاطات کو من اول الامر، یعنی ملکیت جیسے ہی تعاطی ہوئی، مالکین نے متعاطیین نے لین دین کیا، چونکہ یہ بیع ہے لہٰذا احل اللہ البیع کی عمومیت اس کو شامل ہے اور ملکیت آ جائے گی۔ اسی طرح سے تجارت انتراز کی آیت اس معاطات کو تجارت قرار دیتی ہے، لہٰذا ملکیت ابتدا سے ہی آ جائے گی۔ اور سیرت مستمرہ جس کو ہم نے الگ نام دیا ہے متبادر عرفی، تبادل عرفی، یہ ہے کہ جب بھی مالکین لین دین کرتے ہیں اور نقل ملکیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں، وہ لوگ صیغے استعمال نہیں کرتے، تعاطی کرتے ہیں، مگر اس سے عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو آدمی مکمل طریقے سے تصرف کا حق رکھتا ہے وہ اس شے کا مالک بھی ہے، یعنی مالکانہ تصرف کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت نہیں کہ جب وہ تصرف کرے تب ملکیت آئے، نہیں، جیسے ہی لین دین کرتے ہیں اسی وقت سے ملکیت آ جاتی ہے۔ یعنی یہ دونوں آیتیں اور یہ جو سیرت ہے اس کا عنوان ہم نے تبادل عرفی دیا۔ ملازمت عرفی پائی جاتی ہے کس چیز میں؟ مکمل تصرف کا حق ہو، اور جو متوقف بر ملک ہے وہ بھی تصرف کا حق ہو۔ اس کی وجہ سے ہم یہ قائل اس بات پہ قائل ہوئے کہ جس شخص کو اباحت التصرف مکمل طریقے سے ہر چیز کے اوپر ہے، اس شے کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنے کا حق ہے، وہ ملکیت بھی رکھتا ہے، یعنی اباحت التصرف کا لازمہ ملکیت ہے۔ البتہ کون سا تلازم؟ نہ تلازم شرعی ہے، نہ تلازم عقلی ہے، بلکہ اس کو ہم نے ملازمت تلازم عرفی قرار دیا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب شیخ انصاری صاحب کہ جیسا کہ بعض بزرگوں نے، بعض اساتین نے یہ کہا ہے کہ اگر معاطات میں جو مالکین متبائعین قصد تملیک کرتے ہیں اور اس سے حکم نکل کے آئے اباحہ کا، تو یہ چند قواعد جدیدہ مسلمہ قواعد کے خلاف جا رہا ہے اور یہ درست نہیں ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا۔ شیخ انصاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ جملہ اس حد تک کچھ حد تک صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 7-8 اشکال پیدا ہو رہے ہیں، قواعد جدیدہ لازم آ رہے ہیں، اس سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم معاطات میں سرے سے ملکیت کے قائل ہو جائیں۔ واضح ہے؟ یہ جو 7-8 قواعد جدیدہ لازمات ہیں، مسلمہ قواعد کے خلاف لازم آتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دلیلیں تو ہم نے پیش کیا، ایک اجماع مرکب کی دلیل پیش کیا اور ایک جو ہے تبادل عرفی کی جو ہے دلیل پیش کیا، اور دونوں آیتیں اور سیرت مستمرہ کی بھی تائید کی۔ اس طرح سے 4-5 دلیلیں ہم نے تو پیش کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس بات کا قائل ہو کہ معاطات میں صرف اباحت التصرف آتا ہے، ملکیت نہیں آتی، تو ان بعض اساتین کا یہ اشکال کرنا کہ اس سے قواعد جدیدہ لازم آتا ہے، درست ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم معاطات میں ملکیت کے قائل ہو جائیں، دلائل کی بنیاد پر جو دلیلیں ذکر کی گئی ہیں، اور ان قواعد جدیدہ سے بچنے کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم اس قواعد جدیدہ پہ آئے کہ وہ کون سے قواعد جدیدہ لازم آتے ہیں اگر ہم معاطات میں ملکیت کے قائل نہ ہوں۔ ان میں سے پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ مسلمہ قاعدہ یہ ہے کہ عقود کسی بھی قسم کے ہوں، عقود وما کیا تھا؟
मकाम मकामा उकूद, और जो कायम मकाम में उकूद हैं, मसलन अखरस है, गूंगा आदमी है, वो जो हरकत इस्तेमाल कर रहा है जिसके ज़रिए से वो लेन देन करना चाह रहा है, और बाद ने वमा कामा मकामात में पे इक़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शरहों में ज़िक्र किया। बहरहाल उकूद ताबे क़सूद होते हैं। अब अगर मुताअतियन ने कस्द किस चीज़ का किया है, ताअती करते हुए मिल्कियत का कस्द किया है, और हम कायल हों, जैसे कि वो मशहूर कायल हैं इबाहतुत तसर्रुफ़ का, तो इससे कायदे जदीदा ये लाजिम आता है कि उकूद ताबे क़सूद ना हो। और दूसरा मसला ये कि अगर हम मिल्कियत में इस बात के कायल हों, जैसे कि बाज़ लोग कायल थे कि जिस वक्त अहदुल तरफ़ैन अहदुल एवज़ैन तलफ़ हो जाएगा, 1 साल के बाद, 1 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, कभी भी जैसे ही तलफ़ होगा वैसे ही दूसरे के पास जो शय मुंतकिल हुई है उसके ऊपर उसकी मिल्कियत हो जाएगी। यानी तलफ़ किस चीज़ का सबब है? तमलीक का सबब है। तलब मिल्कियत आवर है, ये भी दुरुस्त नहीं है। और जो जनाब मुहक्किक़ सानी ने कहा था, मुहक्किक़ करकी ने और उनके फॉलोवर लोग जो है बुज़ुर्गों ने, कि मिल्कियत मुतज़लज़ला रहती है, मगर मालिकाना तसर्रुफ़ मिल्कियत उस वक्त आती है कि जब उनमें से कोई एक तलब भी हो जाए, या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जी, यही तलब हो जाए तो मिल्कियत आ जाएगी, या जहाँ पे वो मिल्कियत हैं, वो तसर्रुफ़ात जो मौक़ूफ़ बर मिल्कियत हैं, उनके इस्तेमाल करने का इरादा करे, या इरादे के साथ तसर्रुफ़ भी करे। यानी इरादे तसर्रुफ़ के वक्त मिल्कियत आए, या तसर्रुफ़ और इरादा दोनों एक साथ किया जाए तब मिल्कियत आए। दूसरे लफ्ज़ों में दूसरा कानून ये बन रहा था कि तसर्रुफ़ और इरादे तसर्रुफ़ मुमल्लिक हैं, इसके लिए उस शय के ऊपर जिसके ऊपर वो मालिकियत नहीं थी। मसलन ज़ैद से हमने मुआताद किया, मैंने मोबाइल उसको दिया, उसने मुझे पैसा दिया, मैं पैसे का मालिक अभी नहीं हुआ हूँ। जब ज़ैद उसको तसर्रुफ़ करेगा, किसको? मोबाइल को तसर्रुफ़ करने का, तब वो मालिक होगा किसका? मोबाइल का। जब वो तसर्रुफ़ करेगा तब वो, या इरादा करे, हमने क्या कहा था, जैसे इरादा, तो इरादे तसर्रुफ़ या खुद तसर्रुफ़ या दोनों एक साथ अगर इस तरह से करते हैं तो वो मिल्कियत आवर होंगे। किसके लिए? मोबाइल के ऊपर उसकी मिल्कियत होगी, और उसके इस्तेमाल करने के बाद मैं समन के ऊपर मालिक हो जाऊंगा। तो दूसरा कायदा क्या लाजिम आया कि आप मुआताद को मिल्कियत आवर नहीं करार दे रहे हैं, वाज़ेह है, मामले को मिल्कियत आवर नहीं करार दे रहे हैं। क़स्द मुताअतियन जो तमलीक का है, मालिकाना तसल्लुत दो एक दूसरे को दे रहे हैं, जिस वक्त दे रहे हैं उस वक्त उन्हें एक दूसरे को मालिक नहीं बना रहे हैं। जब वो इरादे तसर्रुफ़ करेंगे या तसर्रुफ़ करेंगे, उस तसर्रुफ़ को मुमल्लिक करार दे रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा कायदा नहीं है कि इरादे तसर्रुफ़ या खुद तसर्रुफ़ या इरादा और तसर्रुफ़ दोनों मिल करके मुमल्लिक हों, मिल्कियत आवर हों। इसके लिए कहाँ तक, हाँ, फिर उसके बाद 2 शाहिद लाने की नहीं, आनन मा तसर्रुफ़ जो मिल्कियत पर होता है, शय जो लेन देन की गई है उसके ऊपर मिल्कियत आती है। शाहिद मौजूद है हमारे पास, फ़िक़्ह में 2 अदद कम से कम मिसाल पाई जाती है कि हमने देखा कि वहाँ पे मामला शुरू में हो रहा है मगर मिल्कियत उस वक्त नहीं आती। मिल्कियत कब आती है? बाद में आती है। जैसे किसी आदमी ने किसी शख्स के पास, जिसके पास ग़ुलाम है, उससे कहा कि तुम अपना ग़ुलाम मेरी तरफ से आज़ाद कर दो। सही, आज गुफ्तगू हुई है, 10 दिन के बाद जब वो आज़ाद करना चाहेगा तब उसकी मिल्कियत होगी, उसकी तरफ से ग़ुलाम आज़ाद होगा। मसलन आतिक रक़बता अन्नी या मिन्नी यरहमुकुमुल्लाह, ग़ुलाम मेरी तरफ से आज़ाद करो। यहाँ पे सब इस बात के कायल हैं कि जिसने ये कहा है उसकी मिल्कियत में ग़ुलाम आएगा और उसकी मिल्कियत से ग़ुलाम आज़ाद होगा, मगर कब? जब वो इरादा करेगा क्या नाम है, ग़ुलाम आज़ाद करने का। या सदका देने के लिए की मिसाल में आया है, आतिक माल का यतसद्दक, इबारत क्या है? तसद्दक बेमाली अनका या बेमाले का अन्नी, दोनों मिसाल
شرحوں میں بیان کی گئی تھی، اپنے مال کو میری طرف سے صدقہ دو، جب وہ صدقہ دینے کا ارادہ کرے گا تو اس مال کے اوپر میں ملکیت یا میں اس کو اپنا اس کے مال کا یا اپنے مال کا میں اسے وکیل، اگر میں اس طرح سے کہا تصدق بمالی ان کا، تم صدقہ دو میرے مال سے، تو جس وقت وہ صدقہ دینے کا ارادہ کرے گا اس وقت وہ میں مال میں اس کو وکیل یا ملکیت میں دے رہا ہوں، اس وقت وہ غلام کو یا اس صدقے کو آزاد کرے گا۔ تو یہ دو مثال کم سے کم ہمارے پاس پائی جا رہی ہے کہ جس میں پہلے معاملہ ہو رہا ہے مگر ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت کب آتی ہے؟ بعد میں، جس وقت صدقہ دینے کا، جس وقت غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ کرے گا۔ اس طریقے سے دو جب مثال پائی جاتی ہے تو ویسے ہی محقق ثانی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس وقت مالکانہ تصرف معاطات میں، مثلاً غلام کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے، وطی کرنا چاہ رہا ہے، اس شے کو جو معاطات میں لی گئی اسے بیچنا چاہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس وقت جس وقت مالکانہ تصرف اس شے کے اوپر کرے گا اس وقت آنن میں ملکیت آئے گی۔ تو یہ دو مثال کے ذریعے سے اس بات کو کہا گیا ہے، لیکن جناب شیخ انصاری صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ دونوں جو مثالیں دی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جس وقت یہ کہہ رہا ہے، جس وقت وہ آزاد کرنا چاہے غلام کو، نیابت میں اس کی کر رہا ہے، اس کی ملکیت میں دے کر کے، ملکیت آننما نہیں، بلکہ اگر وہ اس عمل کو قبول کرتا ہے، جس وقت قبول کرتا ہے اس وقت وہ وکیل ہے، 10 دن کے بعد وہ آزاد کرے، 10 دن کے بعد صدقہ دے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہنے کہ ان دونوں مثالوں کے ذریعے سے آننما ملکیت کا معاطات میں قائل ہونا درست نہیں ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اگر ہم اس ارادہ تصرف کو ملکیت آور نہیں مانتے، ارادہ تصرف کو ملکیت آور نہیں مانتے یا تصرف کو مملک نہیں مانتے، تو ہم کو کیا کہنا پڑے گا کہ معاطات میں ملکیت من اول الامر آتی آئے۔ مثال اس سے عبارت کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا یہ تھا کہ عقود و مقام و مقام لا تتبع القصود، یہ نیا قانون ہے جو شریعت سے اس کی تائید نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے کہ عقود تابع قصود ہونا چاہیے۔ ومنها، دوسرے، ان یکون ارادۃ التصرف من المملکات، آپ ملکیت آور کو معاطات نہیں مان رہے، اس لین دین کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ ارادہ تصرف جس وقت کرے گا جس کے پاس ماخوذ بالمعاطات شے گئی ہے، جب وہ ارادہ تصرف کرے گا اسے ملکیت آور مان رہے ہیں اس شخص کے لیے جس کے پاس وہ مال ماخوذ ہوا ہے۔ حالانکہ وہ بائع مشتری کوئی بھی ہو سکتا ہے، معاطات میں ضروری نہیں کہ پیسہ یا کوئی چیز دی، جو بھی چیز دی گئی ہے، بائع نے کچھ دیا اور مشتری نے کچھ دیا ہے، دونوں نے جو شے ثمن و مسمن کے طور پر دیا ہے وہ دونوں کے پاس پڑی رہے، اس کے اوپر دونوں کا کوئی دونوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، مالکانہ اختیار نہیں ہے۔ جس وقت وہ ارادہ تصرف کرے اس وقت ملکیت آ جائے، یہ ہو جائے گا۔ فتملک العین، بعض نے تملکو بھی ذکر کیا، فتملک العین والمنفعۃ بارادۃ التصرف بہما، مال بے میں عین شے، بے میں یعنی بے کے قصد سے جو لین دین معاطات ہوا ہے اس عین کے اوپر معلوم ہوگا کب؟ جب ارادہ کرے گا اس کو بیچنے یا ہبہ کرنے یا آزاد کرنے کا مثلا۔ اور منفعت میں، منفعت کا مالک کب ہوگا؟ جس وقت وہ اس منفعت کو استعمال کرنے کا ارادہ کرے گا، 1 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد، اس وقت وہ مالک ہوگا منفعت کا، اور اس وقت وہ مالک ہوگا عین کا۔ بے میں اور معاطات کی بھی مثال یہی، منفعت میں اور دوسری حالانکہ ضرورت نہیں کہ ہم معاطات کو کہیں، معاطات کے لیے دلیل کے طور پہ لا رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ تب تملک العین یا تملک المنفعت میں معاطات کا بعض نے ذکر کیا لیکن وہ درست نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ مال کا عین کا مالک ہوگا اس وقت جس وقت ارادہ تصرف کرے گا مالکانہ، یا اجارے وغیرہ میں منفعت کا کب مالک ہوگا؟ جب اس کو تصرف کرے گا، یعنی اس میں رہنا شروع کر دے گا، کتاب ہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دے گا، کوئی چیز ہے اس کو استعمال کرنا، مثلا گاڑی ہے اس کو چلانا شروع کر دے گا، جس وقت وہ
چلانے کا ارادہ کرے گا اس وقت اس اجارے کے اوپر دی گئی منفعت کے استعمال کا وہ مالک ہو جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ او معه دفعتاً ہم نے کہا تھا ارادہ تصرف بھی ہو، تصرف بھی کر رہا ہے۔ مثلا پہلے ارادہ انہوں نے کہا کہ جس وقت ارادہ کرے گا تصرف کا اس وقت ملکیت آ جائے گی۔ اب وہ ارادہ کرنے بعد 1 دن لگ جائے، 4 دن کے بعد وہ تصرف کرے تو ملکیت ارادہ تصرف سے آ جائے گی۔ یہ ایک اسی پہلے بھی نہیں ارادہ یا ساتھ میں بھی جی جس وقت معاملہ کرے اسی وقت اگر ارادہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر تو ہماری بات درست ہو جائے گی کہ معاطات میں ملکیت ابتدا سے آتی ہے۔ اصل جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ معاطات میں ملکیت ابتدا سے آنی چاہیے، لیکن اگر ابتدا سے نہیں آتی تو یہ سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جس وقت ارادہ تصرف کرے گا یا جس وقت تصرف کرنا شروع ہوگا اس وقت ملکیت آئے گی، اور یہ کیا نام ہے جدید قاعدہ لازم آ رہا ہے۔ او معه دفعتاً یہ کہا تھا وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْإِذْنَ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ التصرفات، عتق کر رہا ہے، بدع کر رہا ہے، کسی کے حوالے کر رہا ہے، یہ سارے تصرفات جو مالکانہ ہیں ان کے سلسلے میں مالک اول یعنی معاطات میں جو پہلے نقل ملکیت کے ارادے سے دے رہا ہے اس کے ذہن میں ایسا تصور بھی نہیں ہے۔ مثلا آپ نے گاڑی بیچی، پیسہ لیا، اس گاڑی کے اوپر وہ اس گاڑی کو بھی معاطات میں لینے کے بعد بیچنا چاہ رہا ہے۔ یہ جو جس نے منتقل کیا ہے گاڑی کو، معاطات کیا ہے ابتدا سے، اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں کہ یہ 10 دن کے بعد جب یہ بیچے گا، توڑ پھوڑ دے گا، ایکسیڈنٹ کر کے خراب کرے گا، اس وقت وہ مالک ہو۔ اس کے ذہن میں بھی مالک اول کے ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت وہ نقل کر رہا ہے اسی وقت اپنی کسٹڈی سے نکال کے اپنا تسلط اس پہ ختم کر رہا ہے، اسے مالکانہ تصرف دے رہا ہے جس کے حوالے کر رہا ہے۔ اس لیے کہنے کہ وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْإِذْنَ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ التصرفات، اسم کے تصرفات تو جو 2-4-10 دن کے بعد یہ سارے تصرفات کون سے جو مالکانہ ہیں، مالک اول کے ذہن میں خطور بھی نہیں کیے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَاصِدٌ لِلنَّقْلِ مِنْ حِينِ الدَّفْعِ، کیونکہ اس وقت جس وقت اس نے گاڑی دی، جس وقت اس نے گھر دیا کرائے پر، جس وقت اس نے شے کو معاطات کے طور پر کوئی بھی شے کو بیچا ہے، اسی وقت اس نے نقل کیا ہے ملکیت کو اپنے سے کس کی طرف؟ جس کو دیا ہے اس کی طرف۔ لِأَنَّهُ قَاصِدٌ لِلنَّقْلِ، کیونکہ اس شے کا وہ ناقل وہ بھی مالکانہ تصرف کرتے کے خیال سے ملکیت میں دے رہا ہے، نقل ملک کر رہا ہے۔ من حین الدفع، جس وقت اس نے دیا ہے، یعنی معاطات جس وقت ہوا ہے اسی وقت بائع اور مشتری ولو لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، اسی وقت سے دونوں ایک دوسرے کے اوپر ثمر و مسمن کے اوپر مالک بنا رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا، وہ اول وقت سے ذہن میں ہے دونوں کے، ہے نا۔ جس وقت لین دین کر رہے ہیں، میں نے گاڑی دیا، آپ نے مقابل میں مثلا ڈھیر ساری کتابیں دیا، میں کتابوں کو جیسے چاہوں استعمال کروں، کسی کو ہدیہ کروں، بیچ دوں، مطالعہ کروں، اور آپ اس شے کو جس کو میں نے دیا ہے اس وقت سے نقل و انتقال ہے، مالکانہ تصرف ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ نہ یہ کہ کل کے وہ اس گاڑی کو کسی کو ہدیہ کرے، 2-4 دن کے بعد مثلا غلام ہے تو اس کو کا نام ہے عتق کرنا چاہے، اس وقت مالک کے ذہن میں تصور پیدا ہو کہ اب یہ مالک ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خطور بھی نہیں کرتا مالک اول کے ذہن میں ان تمام تصرفات میں کوئی شے، کیونکہ وہ قاصد نقل ہے من حین الدفع۔ وَأَنَّهُ لَا سُلْطَانَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور یہ جو مالک اول ہے جب دے چکا تو اب اس کا اس شے کے اوپر کوئی تسلط اور سلطنت باقی نہیں رہی ہے، بعد ذالک اعطا کرنے کے بعد، منتقل کر دینے کے بعد، حوالے کر دینے کے بعد۔ یہ الفاظ زیادہ ہیں، مطلب صرف اتنا ہے کہ مالک اول جس وقت معاطات میں شے کو دے رہا ہے، حالانکہ مالک اول دونوں طرف سے بائع و مشتری جس وقت ایک دوسرے کو شے کو دے رہے ہیں، نقل ملک کر رہے ہیں، اپنا تسلط اس شے کے اوپر سے ہٹا رہے ہیں، سامنے والے کو مکمل اختیار دے رہے ہیں۔
ان دونوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ 10 دن کے بعد وہ غلام کو آزاد کرے، 4 دن کے بعد یہ کنیز کے ساتھ ولی کرے، یا مثلا گاڑی دی اس کو استعمال کرے وغیرہ، ایسا کوئی تصور، اس طرح کا تصور بھی نہیں ہوتا، بلکہ وَأَنَّهُ لَا سُلْطَانَ لَهُ، وہ سمجھ جاتا ہے مالک اول کہ اب میری سلطنت نہیں ہے بعد ذالک، اس اعطا کرنے کے بعد، بخلاف من قال، ہاں برخلاف اس دو مثال کے کہ یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ، البتہ ابھی فی الحال قبول کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تسلط، وکالت، ملکیت جس وقت اعطا کیا جائے، جس وقت صدقہ دیا جائے، جس وقت عتق کیا جائے، وہاں پہ فرق پایا جاتا ہے، بخلاف من قال آتق عبدک عنی، آپ کا غلام ہے، آپ کی سلطنت ہے، میری سلطنت نہیں ہے، صحیح ہے، میں نے پیسہ دیا اور یہ کہا کہ یہ لیجئے پیسہ، اپنے غلام کو، میرے اوپر مثلا فلاں سزا ہے، مجھے اس سزا کے طور پر غلام کو آزاد کرنا ہے، اپنے غلام کو آپ آزاد کر دیجیے، پیسہ دیا، پیسہ دینے کے بعد یہاں فی الحال سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آتق عبدک عنی میں پیسہ آج دیا ہے، لیکن غلام کب آزاد ہوگا؟ 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، واضح ہے، تو فرق ہے، یہاں پہ بھی فرق نہیں ہے، اگرچہ جواب یہ جواب کے طور پہ یہاں پہ وضاحت نہیں کی گئی، لیکن پہلے سمجھیے وہ یہ ہے کہ جس وقت آتق عبدک عنی میں کہہ رہا ہوں، اس وقت میں غلام کا مالک نہیں ہوں، پیسہ 10 دن کے بعد اگر میں دوں تب غلام کی ملکیت میرے پاس آئے گی، یا وکالت اسے دوں، پیسہ بعد میں پہنچا دوں گا، کہہ دوں کہ پیسہ میں بعد میں دے دوں گا 10 دن کے بعد، یا فلاں دن آپ اس غلام کو آزاد کر دیجیے گا، تو یہاں پہ معاملہ آج ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے آج، مگر غلام آزاد ہو رہا مثلا 10 دن کے بعد، تو کہنے کہ یہاں پہ کیسے فرق پایا جاتا ہے، ایسے ہی معاطات میں بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمارا جواب یہ کہ نہیں، برخلاف ان مقامات کے کہ مالک اول کو پتہ ہے کہ میں مالک نہیں ہوں غلام کا، میں مالک نہیں ہوں اس مال کا جس کو صدقہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، مالک کب ہوں گا؟ جب وہ غلام آزاد کرے گا، آنن ما، میں مالک ہو جاؤں گا، وہ غلام میری کسٹڈی سے، میری ملکیت سے آزاد ہوگا، کیونکہ لا عتق الا فی الملک بول رہی ہے کہ یہ روایت بول رہی ہے کہ غلام کی آزادی اپنی پراپرٹی میں تو ہو سکتی ہے، اپنی ملکیت میں تو ہو سکتی ہے، دوسرے کا غلام ہم سے آزاد نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس غلام کے مالک نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں بے خلاف من قال آتق عبدک عنی، یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غلام دوسرے کا ہے، عبدک کہہ رہے ہیں، وہ آزاد ہوگا، جس وقت آزاد ہوگا اس وقت آنن ما، میں اس کا مالک ہو جاؤں گا۔ یا دوسری مثال ہے تصدق بمالی ان کا، مال میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، شخص سے مقابل وہ اس مال کا مالک نہیں ہے، مگر میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ مال میرا لے جاؤ، تم اس کو اپنی طرف سے صدقہ دو، ثواب تم کماؤ، میں نے تمہیں دے دیا، مالک بنا دیا، تو جس وقت میں اس مال کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں، وہ شخص اس کا مالک نہیں ہے، جب وہ اس مال کو صدقہ کرے گا، 10 دن کے بعد بھی کرے گا، اس وقت اس کے اوپر آنن ما، اس کی ملکیت آ جائے گی، اور وہ غلام کو وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ یہاں پہ شرحوں میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس وقت آپ آتق عبدک عنی کہہ رہے ہیں، گویا آپ اس غلام کے جس وقت پیسہ دیں گے اس کے مالک ہو جائیں گے، غلام 10 دن کے بعد آزاد ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، معاملہ جس وقت ہو رہا اسی وقت ملکیت آ جائے گی، بھلے الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں تھوڑا پہلے، یا تصدق بمالی ان کا، یہاں پہ گویا آپ اس مال کی ذمہ داری اور پراپرٹی مال کو جو ہے سامنے والے کو بنا رہے ہیں، جس وقت یہ دیں گے اسی وقت وہ مالک ہو جائے گا، صدقہ 10 دن کے بعد بھی دے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا آنن ما والی مثال اگرچہ دونوں مثالیں سمجھ میں آتی ہیں کہ فاصلہ ہے، لیکن اس فاصلے کو بھی شرحوں میں قبول نہیں کیا گیا ہے، اور یہ معاطات میں یہ جو موقع کرکی اور ان کے دوستان، ان کے تابع علماء قائل ہیں کہ کیا ہے، ملکیت کب آتی ہے؟ جس وقت مالکانہ تصرف ہو، یا جس وقت عہد العوضین تلف ہو جائے تو ملکیت آتی ہے، اس سے ان دونوں سے استدلال ان کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ ومنہا، تیسرا قاعدہ جو جدید قاعدہ لازم آتا ہے اور
ہر ایک کی البتہ شرح میں بڑی مفصل گفتگو کی گئی ہے، ہم زیادہ وضاحت نہیں، بس یوں سمجھنے کی جو ایک ایک اشارہ کرتے ہوئے ایک ایک مختصر اشارہ کرتے ہوئے گزریں گے، وہ یہ ہے پہلا قانون۔ تیسرا جدید قانون جو لازم آتا ہے، اگر کیسے لازم آتا ہے اس پہ عنوان گفتگو ذہن میں رہے کہ معاہدات میں دونوں مالکین کا قصد تملیک ہے، اور ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی جس وقت شے عہد الوطن ٹوٹ جائے یا ارادے تصرف ہو یا تصرف مالکانہ کر لیں تو آنما ملکیت آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ملکیت نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو پہلا اور دوسرا عقود تابع قصود نہ ہو، یہ ہم نے اس کو نہیں تسلیم کیا۔ دوسرے کیا نام ہے تصرف کا ارادہ مملک ہو، اس کو بھی ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری صورت یہ جو ذکر کی جا رہی ہے 12 مثالیں ذکر کر رہے ہیں، ان 12 مثالوں میں لازم آتا ہے کہ مثلا خمس اپنی ملکیت میں دی جا سکتی ہے، دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ اپنی ملکیت میں دیا جا سکتا ہے، ربا اپنا مال ہو تو اس پہ جتنا دیا گیا اس کے اضافے دیا جائے تو ربا ہوگا، ورنہ نہیں۔ جبکہ اگر ہم معاطاتی طور پر اطاعتی کیے ہوئے ہوں اور ملکیت نہ تسلیم کریں، ملکیت اس وقت تسلیم کریں جس وقت اس کو استعمال کیا جائے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خمس غیر کے مال میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ غیر کے مال میں دے رہے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ وَمِنْهَا ان الاخماس خمس کی جمع ہے، والزکوٰۃ زکوٰۃ کی جمع ہے، والاستطاع مثال دیتے ہوئے چلیں خمس کیسے، مثلا کسی نے آپ سے لین دین کیا معاہدات کے ذریعے سے، اور معاہدات میں آپ ابتدا سے ملکیت کے قائل نہیں ہیں، اس نے جو آپ کو پیسہ دیا یا شے دی، اور پیسہ ہی کہیں تاکہ مقاصد میں ربح، پیسہ دیا، اس پیسے کے اوپر فرض کریں سونے کا سکہ دیا، سال بھر تک آپ کے پاس وہ رہ گیا، آپ نے اس کو تصرف نہیں کیا، وقت آ گیا خمس کا، آپ کو خمس دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ اگر معاہدات میں ہم ابتدا سے ملکیت کے قائل نہ ہوں تو یہ کیا ہے، ہماری ملکیت، ہمارا مال نہیں ہے، اور جب مال نہیں، جس وقت ہم خمس دیں گے اس وقت اس کے مالک ہوں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ غیر کے مال میں جو آپ کے پاس پڑا ہے اگر ملکیت نہیں ہے تو یہ غیر کے مال کو آپ نے خمس کے طور پر دیا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی مثال کہ زکوٰۃ میں جو شرطیں رکھی گئی ہیں، مثلا 5 اونٹ ہے تو اس میں ایک بکری یا ایک بکری جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے، یا 40 درہم اور دینار ہیں اس پہ جیسے خمس 200 پہ 25 دینار دینا ہے۔ زکوٰۃ کا مال اگر معاہدات کے طور پر لیا ہوا ہے، معاملہ کیا گیا ہے اور ملکیت کے قائل نہیں ہے، تو جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ کیا ہوگا، یہ غیر کے مال میں زکوٰۃ دینا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا خرچ تو ماہانہ چل رہا ہے مگر اس کے پاس استطاعت نہیں پائی جاتی کہ وہ حج کر سکے، اب اگر معاہداتی طور پر دیا گیا مال اس کے اوپر ہم مالکیت کے قائل نہیں ہیں اور وہ پیسہ رہ گیا کہ استطاعت کے برابر ہے، حج کرنے کے لائق مال ہے، اور آپ اسے حج کرنے کے جانے کیونکہ وہ استطاعت آور ہو گیا ہے، اور اگر ہم معاہدات میں ملکیت کے قائل نہ ہو تو غیر کے مال سے حج کرنا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے دین، ایک آدمی قرض دار ہے، اس کو مماطلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اس شخص کے لیے مماطلہ تو نہ کہیں، ٹال مٹول جائز نہیں ہے، منع کیا گیا، حرام تو نہیں ہے۔ ایک آدمی جو قرض ہے دے سکتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں کہ قرض دے، تو فنظرۃ الی میسرہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس کو موقع دو جب تک اس کے پاس سہولت نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہم نے معاہدات کے ذریعے سے لین دین کیا ہے اور پیسہ ہمارے پاس موجود ہے تو قرض دار اس سے قرض لے سکتے ہیں، اب قرض واپس لے سکتے ہیں، یہ ٹال مٹول نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم معاہدات میں ملکیت کے قائل نہیں ہوئے تو یہ ملکیت ہماری نہیں ہے، جب ہماری ملکیت نہیں ہے تو ہم قرض اس سے نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو غیر کے مال سے قرض دینا کہلائے گا۔ اگلی مثال والنفقات، ماں باپ اگر بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں ان کا خرچہ، بیوی بچے ہیں ان کی ذمہ داری، یا آپ نے آپ سے مراد کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اور
हालत रजइयत बाकी है 2.5-3 महीने तक, और उसको नानो नफ़का इसके ऊपर वाजिब है। इस नानो नफ़का माँ बाप का या बाल बच्चों का या मुतल्लका का जिस वक्त तक इसे नफ़का देना ज़रूरी है, उस वक्त तक अगर आपने मुआतात के ज़रिए से लेन देन किया है, तो मुआतात के ज़रिए से लेन देन किए हुए माल के ऊपर अगर मिल्कियत ना आए तो नफ़का मेरे ऊपर वाजिब नहीं, क्योंकि दूसरे का माल है। लेकिन अगर हम कायल होते नहीं इसे नफ़का देना है, इसे माँ बाप को या बच्चों को या मुतल्लका को नफ़का देना है, तो ये नफ़का कहाँ से कहलाएगा? गैर के माल पे तसर्रुफ़ कहलाएगा, और ये दुरुस्त नहीं है। वहक़्क़ुल मुक़ासमा, और बाज़ में मुक़ासा ज़िक्र किया गया है। मुक़ासा हो तो तक़ास जो हुक्म है, आप किसी के कर्ज़दार हैं और उसका पैसा आपके पास या आपका पैसा उसके पास किसी तरीके से वो तक़ास कर सकता है, जितना अपना कर्ज़ या जो लेन देन है उसके बराबर से ले सकता है। अगर ये मुआतात के ज़रिए से आपके पास जो पैसा है वो मिल्कियत में ना हो तो उससे तक़ास करना उसका सही नहीं होगा, गैर के माल में तक़ास कहलाएगा। मुक़ासमा क्या है? मुक़ासमा पहले ज़माने में, आज भी मसलन जो ज़मीनों की खराज देनी होती है, सुल्तान बादशाह लोग क्या करते थे, मफ्तूहुल अनवा ज़मीन पर या जो ज़मीनें वो अपने जागीर के तौर पे देते थे और मुकर्रर करते थे कि इतना सालाना आपको मसलन देना है। तो अगर आपने मुआतात के तौर पर कोई ज़मीन या कोई जागीर, कोई प्रॉपर्टी लेन देन कर रखी है, उससे मुक़ासमत सुल्तान को करना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये माले गैर है। अगली मिसाल, वशुफ़ा, एक मामले को दो आदमी मिल करके कर रहे हैं, मसलन एक ज़मीन, एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, खेत ख़रीद रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो शिरकत के साथ कर रहे हैं, दोनों का बराबर से उसके ऊपर हक़ है। एक उसमें से अपने हिस्से को जो मुशा है, मुशख़्ख़स नहीं है ज़मीन, एक हिस्से को किसी तीसरे शख्स को बेच दे, उस शख्स को नहीं जो शरीक है। शुफ़ा जानते हैं हम, उससे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अगर वो बेच देता है किसी तीसरे शख्स को, तो इस सूरत में ये दूसरा वाला शरीक, इसको हक़ हासिल है कि हक़ शुफ़ा हासिल है कि उस शख्स से शय को वापस ले ले उसी कीमत में जिस कीमत में उसने बेचा है। अगर मुआतात के ज़रिए से ली हुई चीज़ के ऊपर मिल्कियत ना हो तो ये हक़ शुफ़ा, उसको अख्तियार इस्तेमाल करने का हक़ नहीं है। हक़ शुफ़ा में कानूनी भी कार्रवाई कर सकते हैं या फिर शरीयत से, मतलब अदालत में हक़ शुफ़ा की बुनियाद पर वो उसको हक़ बनता है। शराब तो है, कानूनी भी इस तरह है या कानून तो हर मुल्क का अलग होता है, मुल्की कानून के हिसाब से नहीं पता, लेकिन शिरकत की वजह से शायद ऐसा भी कानून हो। वल मवारिस, तवज्जो करें, इबारत मुमकिन है कम हो पाए लेकिन ज़रूरत है इस बात की वजाहत की जाए। मवारिस में क्या है? जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो मुवर्रिस के मरने के बाद औलाद में तकसीम होती है अपने अपने दर्जात और तबक़ात के एतबार से। अगर किसी शय को हमने मुआतात के तौर पर लिया है और हम उसके ऊपर मिल्कियत के कायल नहीं हैं, इबाहतुत तसर्रुफ़ के सिर्फ कायल हैं, तो जनाब शेख जाफ़र कबीर ये कहते हैं कि ये तीसरा कानून लाजिम आता है कि गैर के माल को आप वरसे में अपनी औलाद को दे करके जा रहे हैं, लिहाजा मानना पड़ेगा मिन अव्वलिल अम्र जो मिल्कियत होती है ये दुरुस्त नहीं है कि गैर के माल में किसी को वारिस बनाया जाए। वर रिबा, रिबा में क्या है? रिबा में ज़रूरी है कि एक जिन्स हो। अगर उस शय को, उस पैसे को मसलन आप लेन देन करें, 100 दिनार आपने दिया, पलट करके वो 120 दिनार दे रहा है, तो ये रिबा कहलाएगा, 20 दिनार ना। लेकिन अगर हम मिल्कियत के मुआतात में मिल्कियत के कायल नहीं हैं, ये जो हम 100 दिनार के यहाँ पे 120 दिनार दे रहे हैं, ये दूसरे का माल दे रहे हैं, और चूंकि दूसरे का माल है लिहाजा मेरे ऊपर हुक्म रिबा नहीं आएगा अगर मिल्कियत के कायल नहीं हुए तो। अलबत्ता इसमें और भी दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। वल वसाया, वसीयत की जमा है, मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में एक सुल्स के ऊपर जो मुझे अथॉरिटी हासिल है शरीयत की तरफ से, मैं उसको कारहाय खैर में सर्फ कर सकता हूँ, वसीयत कर सकता हूँ, किसी की मिल्कियत बना सकता हूँ, मगर किन अमवाल को जो मेरा अपना है। एक सुल्स इस्तेमाल करने की हालत इंतज़ार में उससे पहले इजाज़त है।
اگر معاطات کے ذریعے سے کوئی چیز لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہماری ہم ملکیت کے قائل نہ ہوں تو اس سے لازم آتا ہے کہ اپنے غیر کے مال کو آپ وسیع کو عطا کر رہے ہیں، کارہ خیر میں استعمال کر رہے ہیں۔ کہنے ان الاخماس سے لے کر کے یہاں تک تتعلق بما فی الید، یہ ساری چیزیں قانون تو یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کی ملکیت ہے، اس میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں، اس کو خمس کے طور پہ دے سکتے ہیں، اس کو اس میں وارث بنا سکتے ہیں۔ یہ بما فی الید، یہ ذہن میں رہے، بما فی الید سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنی ملکیت میں یہ سارے قوانین جو ابھی ہم نے جو 8-10 اب تک ذکر کیے ہیں، یہ اس کا تعلق ہے۔ مع العلم ببقاء مقابل ہی، اب یہاں پہ توجہ کریں، معاطات میں ہم نے کسی شے کو دیا اور اس نے مقابل میں ہم کو شے دیا، ہمیں یا علم ہے کہ اس نے اس کو استعمال کیا یا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہے کہ اس نے استعمال کیا ہے، توڑ پھوڑ دیا، بیچ دیا ہے، آپ کو ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ معاطات میں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جس وقت تصرف کریں گے اس وقت سے ملکیت آ جائے گی۔ اور اگر ہم کو یہ علم نہیں، اگر علم ہے بے بقائے مقابل سامنے والی شے ابھی باقی ہے اور ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم ارث کے طور پہ، خمس کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ضرور فی الحال ہے لیکن ہم اس کے اوپر ملکیت نہیں رکھتے، لہٰذا اس پہ تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ معاطات میں آپ نے کیا کہا؟ جس وقت شے کوئی ایک طرف استعمال ہو جائے یا ٹوٹ پھوٹ جائے یا مالکانہ تصرف کر دیا جائے تب ملکیت آئے گی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ابھی تصرف ہم کو معلوم ہے کہ اس نے طرف مقابل نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، کیا میں یہ شے جو میرے پاس ہے خمس کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ، شفاء کے طور پہ، ربا کے طور پہ اس طرح کی استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ معاطات میں آپ نے اس کو میں تسلیم کیا۔ 2، وعدم التصرف مع العلم بعدم التصرف، یہ ہم کو علم ہو جائے کہ اس نے تصرف نہیں کیا ہے، مقابل والے کے یہاں باقی ہے تو ہم کو اس کے اوپر تصرف مالکانہ نہیں ہے، یا ہم کو علم ہو جائے کہ اس نے تصرف نہیں کیا، نا ایک ہی بات ہو گئی ہے، تو مع العلم ببقاء مقابل ہی وعدم التصرف ہی ہے، یہ دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی تصرف اس نے نہیں کیا، ہم کو اس کا علم ہے، او عدم العلم بھی، یا اس نے تصرف کیا ہے یا نہیں کیا، ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ نتیجے میں یہ جو شے میرے پاس ہے، آپ اگر اس کے اوپر ملکیت کے قائل نہیں ہو رہے ہیں تو ایک قسم کی ودیعت اور امانت کے طور پر اس کو آپ خمس کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ وغیرہ جتنی باتیں کہیں گے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر علم نہیں ہے، توجہ، اگر ہم کو علم نہیں ہے کہ سامنے والے نے جو مجھ سے سمن لیا ہے، جو شے مجھ سے لیا اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا، اور معاطات میں آپ ملکیت کے قائل نہیں ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اصل عدم میں ملکیت اس کے لیے، اور اپنی طرف سے اب میری جو ملکیت ہے استصحاب ملکیت میں کروں گا۔ دوبارہ سنیے، اگر ہمیں علم نہیں ہے کہ طرف مقابل نے جو شے ہم سے معاطات کے طور پر لی ہے اس کو توڑا پھوڑا، بیچا، کیا وغیرہ استعمال کیا یا نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اصل یہ ہے کہ اس نے استعمال نہیں کیا ہے۔ دوسری اصل، میری ملکیت ابھی چونکہ علم نہیں ہے، لہٰذا میری ملکیت اس شے کے اوپر باقی ہے، تو اس کی بھی ملکیت میری شے کے اوپر باقی ہے، چونکہ علم نہیں ہے لہٰذا اس کی ملکیت میرے شے کے اوپر باقی ہے، میں اس کو خمس و زکوٰۃ وغیرہ کے طور پر نہیں دے سکتا ہوں۔ واضح ہے؟ اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے تصرف کریں جبکہ ہمیں علم نہیں ہے، عدم استعمال کا استصحاب کر کے ابھی علم پیدا کر لیں، علم نہیں ہے لیکن عدم استعمال جاری کر کے، عدم تصرف جاری کر کے اس کی ملکیت اس کے مال کے اوپر، میری ملکیت میرے مال پہ باقی ہے، یا علم ہو جائے کہ ابھی باقی ہے اس کے پاس اور پھر بھی میں اس مال کو خمس کے طور پہ دوں، زکوٰۃ کے طور پہ دوں، کیا ہوگا؟ یہ لازم آئے گا، فَتَكُونُ مُتَعَلِّقَةٌ بِغَيْرِ الْأَمْلَاكِ، ملکیت جو نہیں ہے اس کے اوپر لازم آ رہا ہے کس چیز کا؟ یہ سارے تصرفات کرنے کا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ معاطات میں
ملکیت ہونی چاہیے، ملکیت کے قائل ہو جائیں، یعنی قواعد جدیدہ جو تیسرا قاعدہ جدیدہ لازم آتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم معاطات میں دلیلوں کے ساتھ ملکیت ابتدا سے ہی ملکیت کے قائل ہو جائیں۔ فتکونو متعلقہ، یہ سارے موارد متعلق ہو جائیں گے اس سے بغیر الاملاک۔ وقت نہیں بچا کہ میں اتنی عبارت کو بھی پڑھوں، انشاءاللہ کل وضاحت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔